ہوتا ہے اللہ والوں کی محفل کا ارادہ، ان کی زیارت کا ارادہ کر کے اپنے گھروں سے جانا، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں نا کہ نانا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مقام، فرمایا 3 جگہوں کے لیے ارادہ کر کے جا سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی نیت سے بھی جانا چاہیے، ایسے بے ایمان کہ نبی پاک کے روضہ اطہر کے اور نبی پاک کی پاک زیارت کے ارادے سے بھی جانا شرک ہے۔ اب اس حدیث کو پڑھیں اور غور کریں کہ وہ فرشتہ ہے اور اللہ کی اجازت سے آیا ہے، اللہ کے حکم سے آیا، اللہ کی اجازت سے آیا ہے، اور وہ کہتا ہے ہلمو الی مقصدکم، ہلمو الی مقصدکم، جائے قصد، یعنی جس ارادے کے لیے، جس جگہ کے ارادے کے لیے آئے ہو، ارادہ لے کر آئے ہو، وہ مقصد تمہارا یہاں پورا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ تو کیا اس سے یہ ثابت نہ ہوا کہ اللہ والوں کی طرف ارادہ کر کے جانا، ان کی زیارت کے ارادے سے جانا، ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھنے کے ارادے سے جانا، ان سے ذکر سننے کے ارادے سے جانا، کیا یہ فرشتوں کی سنت ہوئی یا نہ ہوئی؟ خدا کی رضا، کیا میں پوچھتا ہوں کیا فرشتے اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں؟ ہاں، کیا نص قطعی میں کیا ہے جی؟ لا یعصون ما امرہم، اس کے سوا اس کے امر کے خلاف بالکل فرشتے نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی؟ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے۔ تو کیا قصد کر کے جانے کی اللہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ فرشتوں کو دیتا ہے نا جی۔ تو آپ خود غور فرمائیں کہ کیا اللہ والوں کی مجلس میں جانا، ارادے سے جانا، زیارت کی نیت سے جانا، کیا یہ شرک بن سکے گا؟ کیا یہ گناہ ہوگا؟ یہ تو میں آگے چل کر بتاتا ہوں، موجب بخشش ہے، موجب نجات ہے، یہ جانا موجب نجات ہے، موجب بخشش ہے۔ وہ فرشتے آ جاتے ہیں سارے وہاں اور اپنے نورانی پر اس محفل پر بچھاتے ہیں، اور آخر محفل جب ختم ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، دعا، بات میں دعا کی کر رہا تھا نا جی پہلے، کہ اللہ والوں کی دعا میں اثر کیا ہوتا ہے؟ جب دعا ہوتی ہے اور دعا کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اور فرشتے اس محفل سے اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی اس سے مخفی نہیں ہے، لیکن حکمت ہوتی ہے، راز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے بتاؤ زمین پر جو تم گئے تھے، میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا، کس حال میں پایا، کیا کیا عمل کر رہے تھے؟ وہ مختلف رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور اس محفل کا ذکر آ جاتا ہے کہ جس میں ذکر ہو رہا ہے، اور فرشتے وہاں پہنچے اس محفل میں، اپنے نورانی پر تانے رکھے ان پر۔ جب ان کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ کہ مجلس کے اختتام پر مجھ سے کچھ مانگتے بھی تھے وہ؟ بات مانگنے کی ہو رہی تھی کہ نہیں جی؟ کیا مجھ سے وہ کچھ مانگتے بھی تھے؟ اللہ انہیں مانگا ہے، سوال تو اسے کیا ہے، کیا مانگا؟ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، محفوظ فرما، پناہ دے، دوزخ سے ہمیں بچا اور جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان سوال تو اس چیز کا کرتا ہے جس کو دیکھا ہوا ہو، یا خوف تو اس کا ہوتا ہے جس کو دیکھا ہوا ہو۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا جو مانگ رہے ہیں، یا دوزخ سے ڈر جو رہے ہیں؟ کیا دوزخ کی آگ کو، دوزخ کے عذاب کو انہوں نے دیکھا جو ڈرتے ہیں؟ اللہ انہوں نے تو نہیں دیکھا، تیرے محبوب نے جو دیکھا ہے سب کچھ۔
اور تیرے محبوب نے ان کو فرمایا کہ جنت حق ہے، وہ ایسی چیز، ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے، ایسا مقام ہے، اور دوزخ کے متعلق بھی تیرے محبوب نے ان کو بتایا کہ وہ ایسی جگہ ہے۔ تو تیرے محبوب کی زبان پر وہ ایمان لائے اور انہیں یقین تھا، اس لیے وہ جنت کا سوال کر رہے ہیں اور دوزخ سے ڈر رہے ہیں۔ آئے تھے نا کثرت کر کے، اب کیا مل رہا ہے؟ اس بات پر غور فرماؤ۔ فرمایا اللہ جل جلالہ امن والہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ۔ اللہ اپنے اعلان پر فرشتوں کو گواہ بنا رہا کہ گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جنت دے دی اور دوزخ سے میں نے ان کو بچا لیا۔ آئے فرشتے کس لیے تھے؟ وہاں اس ذکر کی محفل تلاش کرنے کے لیے، اور ان ذکر کرنے والوں نے مانگا کیا؟ جنت اور دوزخ سے پناہ۔ مجھے بتاؤ، اگر حدیث پر ایمان ہے، مانتے ہو کہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق اور آپ کا فرمان حق اور خداوند قدوس کا فرمان حق، اگر تسلیم کرتے ہو تو انہیں ملا کہ نہ ملا جو مانگا؟ عطا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ ان سالنی لأوتین، میرے بندے مجھ سے جو مانگے میں عطا کرتا ہوں، میں دیتا ہوں، ان کے سوال کو میں رد نہیں فرماتا اور ان کو عطا کر دیتا ہوں، ضرور عطا کرتا ہوں، ضرور عطا کرتا ہوں۔ ملا کہ نہیں ملا؟ پھر آئیے دیکھیے ان کی کرامت کیا ہے۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں، وضاحت کراتے ہیں، اللہ جتنے اس محفل میں تھے سب کو تو نے بخش دیا، سب کو تو نے جنت دے دی، حالانکہ فلاں 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 وہ تو ذکر کرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے اور ذکر سننے کی نیت سے بھی نہیں آئے تھے، کرنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے اور سننے کی نیت سے بھی نہیں آئے، اور ویسے آ کر ذکر کرنے اور سننے والوں میں آ کر بیٹھ گئے۔ آئے کسی اور مقصد کے لیے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، کیا ان کو بھی تو نے جنت دے دی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم کہ وہ اثر نماز میں نہیں، وہ اثر روزے میں نہیں، وہ اثر حج میں نہیں، جو اثر اللہ کے ولی کی صحبت میں، جو اثر اللہ کے ولی کی صحبت کے اندر اثر ہے اور جو اثر ان کی دعاؤں کے اندر ہے، وہ اثر اتنا کسی اور عمل میں نہیں ہے۔ فرمایا میں نے ان کو بھی بخش دیا جو سننے کے لیے نہیں آئے اور کرنے کے لیے ذکر نہیں آئے، میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ اللہ کیوں؟ انہیں کون سا عمل کیا ایسا؟ کس عمل کے صلے میں تو نے بخشا؟ یہ نہیں کہ خدا کے اعلان پر فرشتوں کو یقین نہیں تھا، وضاحت کرانا مقصود تھی، وضاحت، تاکہ اللہ والوں کی شان ظاہر ہو جائے، شان ان کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اتنی محفل جو تھی اس میں کوئی ذکر کرنے والا تھا یا ذکر سننے والا کوئی تھا؟ اللہ ضرور کرنے والے بھی تھے اور سننے والے بھی تھے۔ تو کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فرمایا فرشتوں، میرا ذکر کرنے والے، میری یاد کرنے والے اور میرا ذکر سننے والے، یہ ایسے لوگ ہیں، ہم القوم لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بھی اگر آ کر کو بیٹھ جائے تو وہ بھی بدبخت نہیں رہ سکتا، وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے جی، علم کلام کی روح سے شقاوت اور سعادت، جنتی ہونا اور دوستی ہونا، معنی یہ ہوگا کہ جو ان کی صحبت میں آ کر بیٹھ جائے ایک لحظہ کے لیے بھی، فرمایا وہ بھی جہنمی نہیں ہو سکتا، وہ بھی جہنمی نہیں ہو سکتا،
اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے میں، دعا تو انہوں نے کی تھی نا، ذکر کرنے والوں نے مانگا تو انہوں نے کہ اللہ جنت دے اور دوزخ سے بچا لے، اور سب کے لیے کی تھی. تو میں نے پہلے جو عرض کیا تھا کہ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے لیے بھی ان کو خوف نہیں ہوتا اور دوسروں کا غم بھی نہیں کھائیں گے. فرمایا جو بھی ان کی صحبت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتا ہے، ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اس کا اندازہ تو مرنے کے بعد ہوگا. اب تو لوگ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے جی. اب تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی باتیں کرنے والی، اپنا عمل کام آتا ہے. اپنا عمل بے شک اپنا عمل بھی کام آتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی دعائیں اور ان کی صحبت کا اثر وہ رائے گا نہیں جاتا. یقین فرماؤ وہ ہماری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہمارے اعمال میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا اثر اللہ والوں کی دعا میں ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا ہے. میں یقین سے عرض کر رہا ہوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کرامات میں سے مولوی شرف فیلی نے لکھا ہے کرامات اولیاء میں، وہ کہتا ہے اماتت احیاء اور احیاء موتا، یہ کرامات کی قسمیں کہ مردوں پر توجہ کریں تو زندہ کر دیں، اور زندے پر توجہ کریں تو مار دیں. یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے. مولوی شرف فیلی نے مانی، ان کی مان لو بھائی، میرے اپنے بڑے بزرگ کی مان لو، جس کو تم بزرگ مانتے ہو، حکیم الامت کہتے ہو. کرامات اولیاء اٹھا کے اس پر دیکھ لو. اماتت احیاء، زندوں کو مار دینا، مر جا، اور مردوں پر توجہ کرنا اور زندہ کر دینا. اگر تمہارا مولوی لکھ جائے تو مانتے ہو، اور اگر میں کہہ دوں کہ غوث اعظم اگر مردوں پر اپنا راز ڈالتے تو زندہ ہو جاتے، ولو القیت سری فوق موت. ٹھیک ہے جی. اگر میں مردے پر اپنا راز ڈال دوں، غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا. یہ حق ہے، یہ حق ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے کہ مردوں پر اگر رات ڈالیں، توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر کے کھڑا کر دیتا ہے. نبی کا معجزہ ولی کی کرامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا جی. ہے حافظ جی قرآن میں کہ مردوں کو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ جب ایک پیغمبر کا یہ معجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، قرآن گواہ ہے، تو نبی پاک کی امت کے ولی کی یہ کرامت ہے کہ وہ بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. مردوں کو زندہ. یہ تو آپ نے 12 علماء سے سنا کہ ایک بغداد کی مائی جس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ تعلیم کے لیے، پڑھانے کے لیے اس غرض سے مدرسے میں آپ کے لائی، اور غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی کے درس میں آ کر داخل کر دیا کہ پڑھ جائے گا، کچھ بن جائے گا. آپ نے قبول فرما لیا، تربیت شروع ہو گئی. اور کچھ دن گزرنے کے بعد جب وہ مائی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئی کہ کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، دیکھا تو اس کے سامنے خشک روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. خشک روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور پانی کے ساتھ وہ چبا رہا ہے. پھر اس نے دل میں سوچا کہ محبوب سبحانی کو عرض کروں کہ اگر کھانا نہیں تھا لنگر میں تو داخل نہ فرمایا ہوتا، قبول نہ کیا ہوتا. اب تو وہ کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، خشک روٹیاں ٹکڑے پانی کے ساتھ چبا رہا ہے، کھا رہا ہے. یہ ارادہ لے کر جب آئی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو دیکھا تو اور اس کا غصہ بڑھ گیا کہ آپ مرغ تناول فرما رہے تھے. اور ناراض ہو گئی اور کہنے لگی، صبر نہ کیا کہ میرے بیٹے کے لیے خشک روٹیاں ٹکڑے اور آپ مرغ کھا رہے ہو.
آپ جو تناول فرما رہے تھے اس مرغ کی ہڈیوں کو جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، کٹ چکی تھی، ٹھیک ہے جی، کٹی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، ان کو آپ رکھتے گئے، جمع کرتے گئے۔ جب آپ نے تناول فرما لیا تو نگاہ ولایت جو ڈالی، نگاہ غوثیت جو ڈالی، تو مرغ پر اللہ نے پر، چمڑا، سب کچھ پیدا کر دیا، اور وہ بانگیں دیتا ہوا آگے پھرنے لگا، زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مائی تیرا بیٹا ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا، جب مرغ کھا کر زندہ کر سکے گا تو پھر مرغ کھانے کے قابل بنے گا، ابھی اس کی تربیت ہو رہی ہے، فرمایا ابھی تربیت ہو رہی ہے جی۔ بھائی اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جس بات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اللہ سے جس بات کا سوال کرتے ہیں اور جو اللہ سے مانگتے ہیں، دیر نہیں لگتی، لأوتینہ، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور ان کو عطا فرما دیتا ہوں، ضرور عطا فرما دیتا ہوں، ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اور اگر ان کی دعاؤں میں اثر نہ ہوتا تو جامع اپنا مسلم شریف اٹھاؤ، باب الہجرت، باب اویس کرنی، وہ اٹھا کر دیکھو کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا فاروق اعظم کو اور مولا علی شیر خدا کو، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کوئی حکایت نہیں کر رہا، کوئی عام روایت نہیں ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک مسلم کا مقام بخاری سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان کو فرمایا کہ یمن میں ایک ہے اویس نامی، اس کی شکل بھی نبی پاک نے بتائی اور علامت بھی اس کی یہ بتا دی